मुबारक वाइस ऑफिशियल एक इस्लामी चैनल है जिसमें आपको मिलेगा दर्स कुरान, दर्स हदीस, सीरतुन नबी, सीरत सहाबा व अहले बैत, बुनियादी शरई अहकाम व मसाइल और भी बहुत कुछ। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैद तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यख़ाफ़ुहु बिलग़ैब फमन इअतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस्सैद व अंतुम हुरुम वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउम मिस्लु मा क़तल मिनन नअम यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम हदियन बालिगल कअबह औ कफ़ारतुन तआमु मसाकीन औ अदलु ज़ालिका सियामन लियज़ूक़ वबाल अम्रिहि अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़ फमन आद फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु ज़रूर ज़रूर अल्लाह ताला तुम्हें आज़माएंगे बिशैइन कुछ न कुछ मिनस्सैद शिकार के ज़रिए से तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम जिस शिकार पर पहुँच जाए तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े लियअलमल्लाहु ताकि अल्लाह ताला जान ले मन यख़ाफ़ुहु बिलग़ैब उसको जो डरता है अल्लाह से गैब में फ़मन इअतदा बअद ज़ालिका पर जिस शख्स ने तजावुज़ किया इसके बाद फ़लहु अज़ाबुन अलीम उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो ला तक़तुलुस्सैद शिकार को ना कत्ल करो व अंतुम हुरुम इस हालत में कि तुम मुहरिम हो वमन क़तलहु मिनकुम और जिस शख्स ने भी तुम में से शिकार को कत्ल किया मुतअम्मिदन जानबूझकर फ़जज़ाउम तो उसके लिए बदला है मिस्लु मा क़तल मिनन नअम उन चपायों में से जिसकी मिसल कत्ल किया यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम फैसला करेंगे उसका तुम में से दो आदिल आदमी हदियम बालिगल काबती उस जानवर को पहुँचाना होगा काबे की तरफ औ कफ़ारतुन या कफ़ारा देना होगा ताम मसाकीन चंद एक मसाकीन को खाना खिलाकर औ अदलु ज़ालिका सियामन या इसके बराबर रोज़े रखना लियज़ूक़ वबाल अम्रिहि ताकि वो चख ले अपने इस काम का अंजाम। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़ अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया जो कुछ माजी में गुज़र चुका। वमन आदा और जो दोबारा करेगा फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु तो अल्लाह ताला उससे इंतकाम लेंगे। वल्लाहु अज़ीज़ुन अल्लाह की ज़ात गालिब है जो इंतकाम वाली है। सूरह मादा के इस दूसरे रुकू में अल्लाह ताला ने बराह रास्त ईमान वालों से खिताब फरमाया। कुछ सफ़हात पहले हमने इहराम की हालत में जो मसाइल पेश आते हैं वो पढ़े थे। शिकार के बारे में भी बात आई थी। आज भी वही चंद एक मसाइल हैं जो वहाँ रह गए थे। तो एक मसला यहाँ ये बयान किया गया है उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने हज का या उम्रे का इहराम बांधा हुआ है। आजकल तो वो चीज़ें नहीं हैं जो पहले होती थी। पहले जो दूर दराज से लोग दूसरे मुल्कों से इहराम बांध के आते थे तो वो लंबा चौड़ा सफ़र भी होता था, काफ़िलों की सूरत में आते थे और बिल्कुल अरब में एक सहराई किस्म का उनको माहौल मिलता था। आज तो वो चीज़ नहीं रही। आज तो गाड़ियों का ज़माना है और जगह जगह सहूलियात हैं। पहले ज़माने में इस तरह नहीं थी। तो हाजी आते थे, बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि उनके पास खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया क्योंकि महीनों से काफ़िले निकलते थे, महीनों का सफ़र कर। यहाँ से भी लोग पैदल जाते थे हज के लिए, 6-6 महीने 7-7 महीने लगते थे। आज भी जो पैदल जाते हैं तो 4 मुल्कों को क्रॉस करके हरम पहुँचते हैं, यानी 6 महीने तकरीबन लगते हैं, 6 या 7 महीने में पहुँचते हैं। तो उन हालात को अगर देखा जाए तो इंसान के पास खाने पीने के लिए अक्सर औकात में कुछ भी नहीं होता है। सहूलियात बाद सैकड़ों मील का सफ़र होता है और सहराई सफ़र होता है जंगलों का, तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो वाहिद ज़रिया इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ शिकार का मुयसर होता था। शिकार किस तरीके से कर ले तो फिर इंसान की औकात गुजर जाते थे। तो हालत इहराम में जो एक मसला दरपेश आता था वो खुश्की का शिकार हालत इहराम में मना है। आपने इहराम बांध लिया, नियत कर ली, तलबिया पढ़ लिया, अब आपके लिए इहराम की तमाम पाबंदियाँ ज़रूरी हैं, लागू हो जाती है। तो खुश्की का शिकार मना किया गया है। तरी का शिकार यानी समुद्री शिकार वो कल के दर्स में आएगा, वो हलाल है। खुश्की का शिकार मना किया गया है। और अल्लाह ताला की बाज़ दफ़ा बंदे को आज़माना चाहते हैं। जब इंसान के पास कुछ भी नहीं होता ना और एक इंसान को एक किस्म का मजबूर और बेकस हो जाता है, उस वक़्त उसके पास ऐसे हालात आ जाते हैं कि इंसान के लिए अपने आप को रोके रखना मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह हुआ था ये हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहराम बांध के आए, सहाबा की हज़ारों की तादाद में जमात थी। तो हुदैबिया के मौके पर जब लोग कुरैश मक्का ने रोक दिया, अंदर मक्का में नहीं जाने दिया, तो सारे के सारे इहराम की हालत में थे। उस वक़्त आता है रिवायात में कि शिकार इतनी कसीर तादाद में आस पास फिर रहा था ना, ये हिरन हो गए, इस तरह के जो खरगोश वगैरह जो सहराई जानवर होते हैं, जंगली जानवर, इतने करीब फिर रहे थे कि हर एक बंदा आसानी से शिकार कर सकता था उसका, आसानी से, कोई मुशक्क़त उठा के भी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने मना कर दिया, एक आजमाइश है, या तुम्हारे बिल्कुल करीब आके भी खड़े हो जाए ना शिकार खुश्की का, तुम्हें इजाज़त नहीं है उनको शिकार करने की, तो नहीं किया।
بعض فیضان مجبور ہو جاتا کر لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہاں مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے شکار کے ذریعے سے۔ انسان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب شکار سامنے پھر رہا ہے، اب کیا کرے؟ اب اللہ کی آزمائش ہے، تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ میری مانتا ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے، یا میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور شکار کرتا ہے۔ یہ انسان پر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آتی ہے۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، ایسے شکار کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے ان پر پہنچ رہے ہوں، یعنی بالکل تمہاری دسترس کے اندر ہو، کوئی مشکل بھی نہ ہو شکار کرنا۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں بندے کو تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں اور دوسروں کو دکھا دیں کہ غیب کی حالت میں اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ غیب کی حالت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سامنے تو نہیں ہے نا، اللہ کا حکم صرف سامنے ہے۔ اب ایک انسان بالکل تنہا بیٹھا ہوا ہے، اب وہ ہے اور کوئی دنیا کا کوئی انسان اس کو کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے۔ اب شیطان اس کو ورگلاتا ہے اور اس کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے۔ اب وہاں پتہ چلتا ہے انسان کی ایمان کا کتنا پختہ ہے کہ یہ شیطان کی مانتا ہے یا یہ غیب کی حالت میں اللہ کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، یہاں وہاں انسان کی ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، تو جس شخص نے بھی تجاوز کیا، اس حدود کو کراس کیا، فله عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم شکار کو قتل نہ کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو۔ یہاں تو منع کیا گیا تھا نا کہ شکار نہیں کرنا، اگر کسی سے ہو گیا شکار، جان بوجھ کے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فمن قتلہ منکم متعمدا، تو جس شخص نے شکار کو قتل کر دیا متعمدا، جان بوجھ کے، جس کو پتہ بھی ہے کہ میں حالت احرام میں ہوں اور مجھے شکار کرنا منع کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس نے کر دیا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کے لیے اب یہ بدلہ ہے کہ جس طرح کا اس نے جانور شکار کیا ہے اس کے جسامت کے برابر کوئی بھی جو حلال جانور ہوتا ہے، یعنی اگر ہرن کا شکار کیا ہے تو ہرن کے جسامت کے جو برابر ہوتا ہے نا وہ بکری ہوتی ہے حلال جانوروں میں سے۔ اگر نیل گائے، جیسے نیل گائے شکار، یہ جنگلی ایک گائے ہوتی ہے، نیل گائے اس کو بولتے ہیں، یا زیبرا شکار کیا تو اس کے برابر ہمارے یہاں گائے ہوتی ہے، بیل وغیرہ ہوتا ہے، یا کوئی اور چھوٹا جانور جیسے خرگوش ہے، اس طرح کا کوئی جانور شکار کیا ہے تو اس کے برابر مرغی ہوتی ہے، یا اس طرح کا کوئی اور ملتا جلتا جانور، اس کی قیمت کے حساب سے جو برابر ہو، جسم کے حساب سے برابر ہو، وہ اس کے لیے اس شکار کے بدلے میں دینا پڑے گا۔ اور دینا کہاں ہے؟ وہ ہدی بالغ الکعبہ، بیت اللہ شریف میں وہاں لے کے جانا ہے، یہاں آگے پیچھے نہیں، یہ کہ میں واپسی آ کے یہاں آ کے اس کے بدلے میں یہ ذبح کر دوں، صدقہ کر دوں، نہیں، یہ کرنا بھی ادھر ہی ہے، بالغ الکعبہ، کعبہ تک پہنچانا ہے۔ اور اگر یہ آدمی نہیں کر سکتا، یعنی شکار تو کر دیا لیکن اب وہ غریب ہے اور اس کے پاس مالی اتنا وسعت نہیں ہے، اب اس کے بدلے میں گائے ذبح نہیں کر سکتا، بکری نہیں دے سکتا، کچھ اور نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے دوسرا آپشن ہے کفارۃ طعام مساکین، کہ وہ کچھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ مسکینوں کو کھانا کھلانے میں اتنا خرچہ نہیں آتا جتنا ایک بکری کو ذبح کرنے میں آتا ہے، تو اور مسکینوں کو بھی کھانا کھلانا ہے اتنا جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے نا، صدقہ فطر ہمارے یہاں ابھی رمضان بھی آنے والا ہے، اس کے مسائل بھی آئیں گے، تو یعنی ایک بالکل درمیانی قسم کا کھانا ہو، جتنا اس پر خرچہ ہوتا ہے درمیانی قسم کا، نہ بالکل عمدہ نہ بالکل ہلکا، درمیانہ، بس انسان کا پیٹ بھر جائے اور اس کو مشقت بھی نہ ہو، تو اتنا کھانا جتنا خرچہ آتا ہے وہ صدقہ فطر ہوتا ہے، اتنا وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ او عدل ذالک صیاما، اور یہ بھی نہیں کر سکتا، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، یعنی بہت زیادہ مالی اعتبار سے کمزور ہے تو پھر وہ روزے رکھے۔ یعنی ایسے آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ اب یہاں تعجین نہیں کی گئی ہے نا کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کتنے روزے رکھے، تعجین نہیں ہے۔ پچھلے تو ہم نے پڑھا تھا نا قسم کے کفارے میں بالکل تعجین تھی، روزے کتنے رکھنے ہیں، کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ بالکل تعجین کی، یہاں تعجین نہیں ہے۔ تو آپ ایسا سمجھ لیں کہ جس طرح کا جانور اس نے شکار کیا، یحکم بہ ذوی عدل منکم، تو وہاں کے اس علاقے کے دو آدمیوں سے وہ فیصلہ کروائیں کہ یہ میں نے شکار کیا ہے، اس شکار کی تمہارے یہاں یہ عام تو یعنی اگر کوئی خریدے بیچے تو کتنی قیمت لگے گی، تو وہاں کے دو آدمیوں سے وہ اس کی قیمت لگوائے، پھر اس کے قیمت کے حساب سے وہ یا تو جانور ذبح کرے، قربان کرے حرم میں، یا اس قیمت کے حساب سے کوئی یعنی جتنا اس کی قیمت بنتی ہے نا، اس قیمت کا جتنا کھانا مل سکتا ہے، جانور ذبح نہیں کرنا اس نے، جتنا اس کھانا بن سکتا ہے اتنے کھانے کو وہ مسکینوں میں تقسیم کر دے، یا جتنا وہ بنتا ہے یعنی صدقہ فطر اس کی قیمت کو صدقہ فطر میں تقسیم کر دیں گے نا، اگر 1000 روپے ہے تو مثال کے طور پر 200 روپے صدقہ فطر کی قیمت ہے، تو پانچ حاصل نکلے گا نا، 5 حاصل، تو 5 روزے رکھے گا، یعنی جانور کی جو جانور اس نے شکار کیا اس کی قیمت کے حساب سے صدقہ بھی دے گا یا پھر روزے رکھے گا اس کی قیمت کے حساب سے۔ یہ کیوں ہے؟ لیذوق وبال امرہ، تاکہ اس نے یہ جو ایک شوق پورا کیا ہے نا شکار کا، اس کا تھوڑا بہت نا اس کو خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ عفا اللہ عما سلف، جو ماضی میں ہو چکا تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، یعنی ان مسائل کو پتہ کر معلوم کرنے سے پہلے یہ ان کے لیے ہے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا،
انہوں نے پہلے جو شکار کیے تو ان کے لیے تو چھوٹ ہے جو ماضی میں ہو چکی ہے، لیکن یہ ہمیں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سے کسی نے اگر شکار کر دیا حالت احرام میں، بھائی ہمیں تو ان مسائل کا پتہ نہیں تھا تو ہمیں بھی چھوٹ ہے، نہیں۔ اب جب قرآن آ چکا اور شریعت مکمل ہو چکی، اب مسلمان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمیں تو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو کیوں پتہ نہیں تھا؟ باقی دنیا کے ہر کام کا پتہ تھا، صرف قرآن حدیث سے تمہاری جہالت تھی۔ جہالت کی انسان مسلمان کے لیے ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے، یہ قیامت کے دن عذر نہیں چلے گا، ہمیں تو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ عذر نہیں چلے گا قیامت کے دن۔ ومن عاد، اور جو آدمی بھی ان کو دوبارہ کرے گا، ما قبل جو ہو چکا وہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کے لیے تھا جب ان کو مسائل قرآن ابھی تک یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد بھی جو اس کو دوبارہ کرے گا، اپنی سعادت سے مجبور ہو کے شکار کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے انتقام بھی لیں گے۔ یعنی دیکھیں ایک مسئلے کا ہمیں معلوم ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات انتقام والی بھی ہے، منتقم بھی ہے۔ صرف یہ شیطان نے ہمارے دماغوں میں بات بٹھائی ہوئی ہے کہ اللہ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، یہ کہیں بھی نہیں ہے شریعت کے اندر۔ ٹھیک ٹھیک چلو گے تو غفور الرحیم ہے، اللہ تمہیں ایک کے بدلے میں لاکھوں گنا دیں گے۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی، سنت کی خلاف ورزی ہوگی، اپنی منمانی ہوگی، فینتقم اللہ منہ، پھر اللہ کی ذات انتقام والی بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ پھر بہت زیادہ سخت ہے، یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔